نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے، اصحابی کن نجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، میرے جس صحابی کے بھی پیچھے چلو گے پکی بات ہے وہ تمہیں جنت کے راستے پہ ہی چلائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی کہتا ہے اور اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے، ایمان وہ معتبر ہے کہ جو صحابہ کا ایمان تھا۔ بلکہ ایک حدیث یاد آ گئی ابھی وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہودی تھے وہ 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ایک فرقہ جنتی تھا، باقی سب جہنم میں جانے والے، اور عیسائی جو تھے وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ایک جنت میں جانے والا تھا، باقی سب جہنم کے اندر جانے والے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سب جہنم، کلہم فی النار، سب فی النار، جہنم کے اندر جانے والے ہوں گے، الا واحدہ، سوائے ایک جماعت اور ایک فرقے کے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کوئی علامت اور نشانی بھی ہے جو اس زمانے کے اندر تمام فرقوں سے الگ جنت میں جانے والا فرقہ ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پہ میں اور میرے صحابہ چلتے ہیں، جو اس پہ چلے گا اللہ اس کو جنت کا راستہ دکھائے گا۔ تو ہدایت اور کامیابی صحابہ کے راستے میں ہے جی، صحابہ کے راستے سے ہٹ کے تمام قسم کے راستے غلط بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں اور جہنم کی طرف جانے والے بھی ہیں۔ تو کامیابی کا راستہ چاہتے ہیں آپ، اور یقیناً چاہتے ہیں آپ اپنے لیے بھی چاہتے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی چاہتے ہیں کہ وہ کامیابی کے راستے پر چلیں، تو ہمیں صحابہ کے راستے پہ چلنا چاہیے۔ صحابہ کے راستے کے اوپر چلیں گے تو کامیابی ملے گی۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم کی سیرت کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، آج حضرت فاروق اعظم کی سیرت کا صرف ایک گوشہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ میں نے ذکر کی ہے، یہاں لکھا ہے جی، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، بخاری شریف کے اندر بھی آتا ہے اور بہت ساری دوسری کتابوں کے اندر بھی یہ جملہ حضرت فاروق اعظم کے بارے میں آتا ہے۔ وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ کتاب اللہ، جہاں اللہ کا قرآن آ جاتا عمر اپنی گردن جھکا دیتے تھے۔ پھر سمجھیں اس بات کو، پھر سمجھیں جو میں آپ کو آج سمجھانے لگا ہوں۔ وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ کتاب اللہ، جہاں اللہ کا قرآن آ جاتا عمر جیسا جلیل القدر انسان بھی اپنا سر اور اپنی گردن جھکا دیتا۔ فرماتے کہ اب اللہ کا قرآن آ گیا، اب عمر کی نہیں چلے گی بلکہ اب چلے گی تو عمر کے رب کی چلے گی۔ چنانچہ بہت سارے مقامات ایسے ہیں، بہت سارے واقعات ایسے موجود ہیں، حضرت عمر کی رائے اور تھی، لیکن جو ہی ان کے سامنے قرآن بیان کیا گیا حضرت فاروق اعظم نے اپنی رائے کو چھوڑ دیا، وہی کیا جو اللہ کا قرآن کہتا تھا۔ یہی وجہ ہے پھر حضرت عمر کے اندر ایسا کمال پیدا ہو گیا، کئی سارے قرآن مجید کے ایسے مقام ہیں، فاروق اعظم نے فرش کے اوپر زبان سے ایک لفظ بولا، اللہ کو وہ لفظ اتنا پسند آ گیا، اللہ نے اس فاروق اعظم کے لفظ کو قرآن بنا دیا۔ یہ ان کے اندر پھر کمال پیدا ہو گیا، قرآن کے ساتھ نسبت جڑ گئی۔ اس کے اوپر میں ایک واقعہ آج آپ کو سناتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ بخاری شریف میں تقریباً 15 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے جی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرتی ہیں، سمار کا دن تھا، حضور علیہ السلام کا جو آخری دن تھا، اس کے بعد حضور کا انتقال ہوا، تو
فجر کی نماز پڑھ کے حضرت ابوبکر صدیق حضور علیہ السلام کے پاس گئے، طبیعت کچھ سنبھلی ہوئی تھی، اجازت مانگی، یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں اپنی زمینوں پہ جانا چاہتا ہوں جی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ چلے جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اجازت لے کے اپنی زمینوں پر گئے جو مدینے سے کچھ فاصلے پر تھے۔ جوں سورج بلند ہوتا گیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہلے سے نڈھال ہوتی گئی جی۔ جو ہی سورج چڑھا نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا بخار تیز ہوتا گیا، آخر کار آپ علیہ السلام کا سر مبارک میری گود میں تھا، میں نے سینے کے ساتھ حضور کو یوں کر کے لگایا ہوا تھا کہ اتنے میں اللہ کے پیغمبر نے چند باتیں کی جی۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی، اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ اب میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انگلی اپنی اوپر کی اور یہ دعا مانگی۔ اتنے میں فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر سے ایسی خوشبو نکلی، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے ایسی خوشبو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سونگھی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی خوشبو تھی۔ جس وقت حضور کی روح مبارک نکلی تو یہ خوشبو جو ہے نا پیدا ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چارپائی کے اوپر سفید چادر میں ڈھانپ دیا گیا، وجود مبارک آپ علیہ السلام کا۔ جوں صحابہ کو پتہ چلتا گیا نا، کوہرام مچتا گیا۔ مدینے کے اندر ایک عجیب سما بندھا ہوا تھا جی، ایک عجیب کشمکش ہے، ہر بندہ پریشان ہے، کوئی ادھر بیٹھا رو رہا ہے، کوئی ادھر بیٹھا رو رہا ہے، گھروں میں خواتین بیٹھی رو رہی ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ مدینے کی دیواریں بھی رو رہی ہیں جی۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، اصل بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں جی، حضرت عمر کو پتہ چلا مسجد نبوی میں ہے، پوری مسجد نبوی بھری ہوئی ہے یہ صحابہ کرام سے جی۔ حضرت عمر نے آ کے تلوار نکال لی، ننگی تلوار لے کے لہرانے لگے اور فرمانے لگے، من قال ان محمدن قد مات اضرب عنقا، جس نے بھی کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے، خدا کی قسم ہے اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ کوئی بندہ نہ بولے جو یہ کہے کہ اللہ کے پیغمبر کا انتقال ہوا ہے، اللہ کے پیغمبر پہ وفات نہیں آئی، غشی طاری ہے آپ علیہ السلام پر، آپ دوبارہ اٹھیں گے اور تمام منافقوں اور کافروں کے سر قلم کریں گے۔ ہم سب کے بعد آخر کے اندر حضور علیہ السلام پر وفات آئے گی۔ حضور فوت نہیں ہوئے، بار بار تلوار لہرا رہے ہیں، کون بولے عمر کے سامنے؟ اتنے میں ابو بکر صدیق آ گئے، وہ جو بہر گئے ہوئے تھے، ان کو پتہ چلا، وہ آئے، حضرت عمر کا یہ منظر دیکھا، مسجد نبوی کے اندر یہ سارا منظر دیکھا، سیدھے حجرے کے اندر تشریف لے گئے۔ وہ جا سکتے تھے، یہ ان کی بیٹی کا کمرہ تھا، عائشہ صدیقہ کا کمرہ تھا۔ اندر گئے، حضور علیہ السلام کے ماتھے کے اوپر بوسہ دیا اور فرمانے لگے، طبت حیا و میتا، یا رسول اللہ آپ زندہ تھے تو بھی پاک تھے، آپ کی وفات ہو گئی آپ پھر بھی پاک ہیں۔ یا رسول اللہ، اللہ آپ کے اوپر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، جیسے میرے بھائی عمر کہہ رہے ہیں نا، دو موتیں کہ اب ایک موت کے بعد دوبارہ آئیں گے، پھر موت آئے گی، اللہ دو موتیں آپ پر جمع نہیں کرے گا، یہی ایک موت ہے جو آپ کے اوپر آ چکی ہے۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم اندر مسجد نبوی کے اندر ہیں، حضرت ابوبکر صدیق حجرے میں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق حجرے سے نکلے نا، حضور علیہ السلام کے ممبر پر تشریف لائے، ممبر کے اوپر آ کے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر سے کہا، الا رسلک یا عمر، بیٹھ جا عمر۔ ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں لیکن عمر سنتے ہی نہیں ہیں، الا رسلک یا عمر، عمر بیٹھ جا، ٹھہر جاؤ۔ عمر نہیں سنتے، توجہ ہی نہیں ہے کہ ابوبکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو سمجھ آ گئی، عمر کو اگر بٹھانا ہے اور خاموش کروانا ہے تو اللہ کا قرآن پڑھنا پڑے گا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس تشریف لے گئے، وہاں حضرت ابوبکر صدیق نے خطبہ دینا شروع کیا۔ سارے صحابہ جو حضرت عمر کے ارد گرد اکٹھے تھے چھوڑ کے ابوبکر صدیق کے پاس چلے گئے۔ عمر ابھی بھی اپنی تلوار لے کے لہرا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد ایک
انہوں نے تقریر کی اور تقریر کے اندر فرمایا من کان یعبد محمدً فإن محمدًا قد مات، میں ابو بکر صدیق کہتا ہوں تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اس کو کان کھول کے سننا چاہیے کہ محمد کریم پہ وفات آ چکی ہے۔ فإن محمدًا قد مات، حضور پر انتقال ہو چکا ہے، حضور فوت ہو چکے ہیں۔ یہ ماتا کا معنی ہوتا ہے کسی کا مر جانا ہے۔ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا جائے، نعوذ باللہ یہ گستاخی بنتی ہے۔ ابو بکر صدیق گستاخی کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور علیہ السلام کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فإن محمدًا قد مات، حضور کا انتقال ہو چکا ہے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کو بھی چاہیے کہ وہ کان کھول کے سن لے، اللہ وہ زندہ ہے جو موت سے پاک ہے، اس پر موت نہیں آئے گی۔ اب یہ بات کی عمر ابھی بھی نہیں سن رہے جی۔ اب ابو بکر صدیق نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کی، حضور کی وفات پر نا قرآن میں سے دلائل دینے لگے، فرمانے لگے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين انك میت وانهم میتون۔ یہ قرآن مجید کی آیات پڑھ کے بتانے لگے اللہ نے تو قرآن میں پہلے بتا دیا تھا کہ میرے پیغمبر پہ بھی وفات آنے والی ہے۔ جو ہی یہ آیتیں حضرت عمر کے کانوں میں پڑیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عمر کا جسم کانپنے لگا اور گھٹنوں کے بل گر گئے، کھڑے نہیں ہو سکے، گھٹنوں کے بل گر گئے اور فرمانے لگے ابو بکر اللہ تجھ پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، مجھے تو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ قرآن کی آیتیں آج ابو بکر تجھ پہ نازل ہو رہی ہیں، میرے تو ذہن سے ہی آیتیں نکل گئی تھیں، آج تو نے مجھے یاد دلا دی ہے، شکر ہے کہ آپ نے مجھے یاد دلا دی ہیں۔ حضرت عمر کی زندگی کا سب سے اہم ترین گوشہ وکان وقافا عند کتاب اللہ، تھوڑی دیر پہلے عمر کا نظریہ یہ تھا کہ حضور پر وفات نہیں آئی گی، جب ابو بکر نے قرآن پڑھ کے سنایا تو مان گئے کہ اللہ کے پیغمبر فوت ہو چکے ہیں۔ نظریہ اپنا بنائیے قرآن کے مطابق، جو فیصلہ قرآن کر دیں اس کے مقابلے میں کوئی بابا کہے، دادا کہے، باپ کہے، بزرگ کہے، کوئی کتاب کہے، بزرگوں کی تعلیم کہے، کسی کو نہیں ماننا۔ ماننا وہ ہے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے اور محمد کا فرمان کہتا ہے۔ چنانچہ یہاں اللہ کا قرآن یہی کہتا ہے کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا کہ نہیں کیا؟ زندہ سمجھ کے، زندہ سمجھ کے کسی عام انسان کو بھی دفن کرنا جائز ہے؟ ناجائز ہے، کسی زندہ انسان کو دفن کرنا حرام ہے۔ صحابہ کے بارے میں آپ کیا سمجھیں گے کہ نعوذ باللہ صحابہ نے حضور کو زندہ سمجھ کے پھر بھی دفن کر دیا؟ نہیں، صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کے بارے میں یہی نظریہ سمجھا ہوا تھا کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے، انتقال کے بعد آپ علیہ السلام کو انہوں نے قبر منور کے اندر دفن فرما دیا۔ یہ تو ان لوگوں کا جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جی، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جی نبی زندہ تھے پھر بھی انہوں نے نعوذ باللہ ان کو دفن کر دیا ہے، صحابہ تھے ہی دشمن نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کے، یہ تو ان کا نظریہ ہے۔ پتہ نہیں ہمارے لوگوں نے کہاں سے یہ نظریے بنا لیے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا تھا وکان وقافا عند کتاب اللہ، حضرت عمر کی زندگی کا سب سے اہم ترین عنوان یہ تھا کہ اللہ کا قرآن آتا وہ اپنی گردن جھکا دیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ بھی آئیں، مل کے زندگی گزاریں، جہاں اللہ کا قرآن آ جائے وہاں اپنی گردن جھکا دیں، چاہے عقیدے کے اعتبار سے آ جائے، عمل کے اعتبار سے آ جائے، کسی بھی حوالے سے قرآن۔ آخری بات میں پیغام کے طور پر آپ کو سنانا چاہتا ہوں، دیکھیں خدا کی قسم میرا دل اندر سے زخمی ہے، آپ کو دکھا نہیں سکتا، نہیں تو اندر سے آپ دیکھتے تو اندر سے ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے جی۔ جب سے ان بدبخت کافروں نے قرآن کو جلایا ہے نا، رات کو کئی مرتبہ نیند نہیں آتی جی۔ امت پر اس سے پہلے اتنی بڑی ذلت کبھی نہیں آئی جتنا کہ آج اس دور کے اندر آئی ہے۔
میں حیران اس بات کے اوپر ہوں، امت کو اس موقع پر بیدار ہونا چاہیے تھا۔ وہ قرآن کو جلانا چاہتے ہیں، ہمیں قرآن کے قریب ہونا چاہیے تھا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ آپ نے محسوس کیا ہے تو مجھے بتائیں، خدا کی قسم میں نے کوئی فرق محسوس نہیں کیا۔ قرآن جلانے والے واقعے سے پہلے جتنے نمازی تھے اتنے ہی ہیں، ایک نمازی بھی اس واقعے کے بعد نہیں پڑھا۔ امت کو بیدار ہونا چاہیے تھا، اٹھ جانا چاہیے تھا۔ وہ قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور آج امت ہے سوئی پڑی ہے، احساس نہیں ہے اندر سے۔ امت کو بیدار کرنے کے لیے یہ واقعہ ایٹم بم سے زیادہ زخمی کرنے والا ہے، زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے امت کو، لیکن امت کے لوگ ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے۔ قرآن کو جلایا جا رہا ہے اور ہم آرام کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے، نماز کے ساتھ تعلق نہیں ہے، مسجد کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، مرنا نہیں ہے، حساب کتاب نہیں دینا۔ ہمیں بیدار ہونا چاہیے تھا، قرآن کے ساتھ جڑنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود آج ہم اس طرح قرآن کے ساتھ نہیں جڑے جس طرح کہ جڑنا چاہیے تھا۔ اس لیے آئیں حضرت عمر کی سیرت کے اس گوشے پر خود بھی عمل کریں اور آنے والی نسلوں کو بھی یہ پیغام دیں، اور وہ جو قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں ان کو چھوڑیں، اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں اور نئی زندگی کے اندر قرآن کو شامل کریں۔ انشاءاللہ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہوگا، ہمارا اور آنے والی نسلوں کا بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ ہمیں حضرت عمر کی اس سیرت کے اس گوشے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔